اور جنرل کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورضي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز برادر ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ کے بعد مقدس قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق کے آ گیا اللہ کے جانب سے تمہیں میں سے ایک رسول۔ معزز برادر ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر میں جا کر کے مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول کو بھیج کر کے اللہ نے احسان جتایا۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، جو نبی کو بھیج کر کے اللہ نے احسان جتایا، یہ نبی ہمارا کام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے۔ مین پوائنٹ کی طرف کہ جو رسول کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نبی جس کو بھیج کر کے اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ نبی ہمارا کام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے۔ مقدس بات یہ ہے کہ وہ نبی ہمارا کام اگر آ سکتا ہے یا نہ آ سکتا ہے۔ جیسے کہ کچھ اور لوگ ہیں جو دیوبندی وہابی کہلاتے ہیں، وہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں جو لکھتا ہے کہ جو جن کا نام محمد علی ہے وہ کسی کام کا مالک و مختار نہیں ہے، جو جن کا نام محمد ہے ان کو دیوار کے پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ یہ بات وہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، مگر آئیے میں آپ کو بتاؤں، جو رسول کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان جتایا، تو میں اس مثال کے طور پر جاتا ہوں۔ ایک جلسہ عام کیا جائے، جس جلسے میں وہابی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، سنی بھی ہو، ہندو بھی ہو، مسلمان بھی ہو، سکھ بھی ہو، عیسائی بھی ہو، یہودی بھی ہو، سارے قوم کے جتنے بھی لیڈر ہیں، سارے قوم کے لوگ اس جلسے میں موجود ہو، اور اس جلسے میں یہ کہا جائے کہ ہندوؤں کے لیڈروں بتاؤ تو صحیح، تم جو جس رام چندر جی کو مانتے ہو، جس کو تم ہادی مانتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہارے رام چندر جی کا، تمہارے جو رام چندر جی تھے ان کا کیا معجزہ تھا، ان کی کرامتیں کیا تھی، یہ تو ذرا بتاؤ۔ تو آؤ سب سے پہلے ہندوؤں کے پنڈت آ کر کے اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگتا ہے، ہم جو ہے ہمارے رام چندر جی جو تھے وہ بہت بڑے طاقت کے مالک تھے، بہت ہی طاقت کے مالک تھے۔ سیتا سے شادی کرنے کے لیے ہمارے رام چندر جی نے بھاری اور وزنی کامان کو توڑ ڈالا تھا۔ اب اسی محفل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پادری وہ کھڑے ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگتا ہے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بہت ہی معجزہ کے مالک تھے۔ بولے وہ کس طرح؟ بولے اس لیے اس طرح کہ وہ اس طرح معجزہ کے مالک تھے، وہ کسی بھی قبرستان میں جاتے، کسی بھی قبر کو سامنے رکھ کر کے کن بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ دیتا تھا تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ پادری کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کے یہ کہنے لگتا ہے، اے لوگوں سنو، یہ ہمارا موسیٰ جو تھے یہ بہت ہی معجزہ کے مالک تھے، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ تھے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے. وہ موسیٰ تھے جو اپنے ہاتھوں میں بغلوں میں اپنے ہاتھ کو ڈالا کرتے تھے. اب جب نکالتے تھے ہاتھوں کو تو 14 ہی چاند سے بھی زیادہ روشن ہوتے تھے. یہ بات جب کہا اور اسی اسٹیج پر اگر وہابی اور دیوبندی کا مولوی کھڑے ہو کر کے کہنے لگے جن کا نام محمد ہے, جن کا نام محمد ہے, ان کا کوئی جو ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, جن کا نام محمد ہے وہ پیٹ پیچھے کی خبر کو نہیں جانتا ہے. بتاؤ تو صحیح, ایسے مسلمان, ایسے وہابی اگر اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہو, تو بتاؤ ہمارے اسلام کا معجزہ وہاں بڑھے گا. ہمارے اسلام کو کیا کہے گا؟ ہندو دور سے کہے گا تمہارے اسلام کو دور سے سلام, وہابی ہندو کہے گا تمہارے اسلام کو دور سے سلام, یہودی کہے گا تمہارے اسلام کو دور سے سلام, کرسچن کہے گا تمہارے اسلام کو دور سے سلام. اسی اسٹیج پر اگر کوئی سنی عالم ہو جائے, کوئی سنی عالم اگر اس اسٹیج پر رہے گا, میرے جیسا ایک ناچیز انسان اگر اس اسٹیج پر رہے گا, تڑپ جائے گا اور تڑپ کر کے کہنے لگے گا اے ہندوؤں کے پنڈتوں سنو, تم یہ کہتے ہو تمہارے رام چندر جی جو ہے بہت طاقت کے مالک تھے, تم یہ بتاتے ہو کہ بھاری اور وزنی کامان کو توڑ دیا تھا, مگر چلو میرے سرکار کی بارگاہ میں, میری آقا کی بارگاہ میں چلو, مکہ المکرمہ میں چلو, میرے سرکار مدینہ سرور قلب و سیرہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر 14 چاند کی رات تھی, رات کا ٹائم تھا. کچھ لوگ آئے, کافر آئے, آ کر کے اللہ کے رسول سے کہنے لگا آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائے. قسم پروردگار عالم کی, میرے آقا علیہ السلام چاند کی چاندنی کے نیچے بیٹھے تھے, اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے, چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے, چاند 2 ٹکڑا ہو جاتا ہے. اے ہندوؤں کے پنڈتوں پتا, تو دل سے بتانا کہ وزنی کامان کو توڑ دینا یہ کمال ہے, یا آسمان کا چاند کا 2 ٹکڑا کر دینا یہ کمال ہے. آؤ میں تجھے بتاؤں, اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پادری, تم کہتے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا عیسیٰ جو ہے بہت معجزات کے مالک تھے. ہم بھی اسی چیز کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ معجزات کے مالک تھے. تم کہتے ہو کہ کسی قبرستان میں جانے کے بعد مردے کو تم کہہ کر کے زندہ کر دیا کرتے تھے, مگر چلو میرے آقا کی بارگاہ میں, میرے رسول کی بارگاہ میں چلو, میرے نبی کی بارگاہ میں چلو. ابو جاہل جو ہے, ابو جاہل ہاتھ میں مٹھی بند کر کے میرے آقا کے قریب آتا ہے اور آ کر کے کہنے لگتا ہے اے محمد, اے میرے بھتیجا, اگر تو اللہ کا رسول ہے, اگر تو اللہ کا نبی ہے, بتا تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے, میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کہا, میرے آقا علیہ السلام نے کہا چچا ایک بات بتاؤ, میں یہ بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یہ میں بتا دوں, یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ تمہیں بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, یہ بڑا ہی اچھا موقع ہے. چلو آج تک جو ہے کسی کنکر نے بات نہ بولا ہے, آج تک کسی پہاڑی کے کسی کنکر نے بات نہ بولا ہے, مگر محبت کے کہنے پر اگر یہ کنکریا بولتا ہے تو بڑی کمال کی بات ہو جائے گی. بولے ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو کہ میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو ٹھیک ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کہا چچا ایک کام کرو, تم اپنی مٹھی کو اپنے کانوں کے قریب لے کر کے جاؤ. ابو جہل کیا کرتا ہے, کان مٹھی کو بند کر کے کان کے قریب لے کر کے جاتا ہے, کان کے قریب لے کر کے جاتا ہے, مٹھی کے اندر سے کنکریا پڑتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بتا تو صحیح, مردے کو زندہ کرنا یہ کمال ہے یا کنکریوں کو کلمہ پڑھانا یہ کمال ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.